الرحمن الرحیم و بہ نستعین۔ گفتگو ہماری صیغۃ الامر کے بارے میں تھی، اور صیغۃ الامر میں ہم نے کہا یہ جو حیت افعل ہے اس کے بہت سارے ہم نے معانی ذکر کیے تھے، تو ہم نے کہا تھا یہ کسی ایک میں بھی حقیقت نہیں ہے۔ تو پھر یہ حقیقت کس میں ہے؟ ہم نے کہا یہ حقیقت ہے کس میں؟ نسبت طلبیہ میں۔ وہ نسبت طلبیہ کس کے درمیان ہے؟ مخاطب، متکلم اور مادہ کے درمیان۔ اسی کو آج ہم کیا کریں گے؟ مطلب کو تمام کریں۔ مطلب ہم سمجھ چکے ہیں، مصنف نے بس وضاحت کی ہے اس کی مزید، باقی مطلب یہی ہے۔ ہاں ایک چیز ہم سمجھیں گے آج، وہ یہ کل میں نے یہ کہا تھا کہ بھئی یہ جب اس کی وضع ہوئی ہے نسبت طلبیہ کے لیے، کس کی؟ افعل کی، سلے کی کہہ لیں آپ، تو استعمال یہ ان میں سے کسی ایک میں ہوتا ہے، تو کیسے کریں گے یہ استعمال؟ یعنی وضع ہوا کسی چیز کے لیے، استعمال ہوتا ہے کسی اور شے میں، استعمال ان میں سے کسی ایک میں ہوگا۔ کن میں سے کسی ایک میں؟ جو کل ہم نے ذکر کیے تھے، یا تو بعث کے لیے، یا تحدید کے لیے، یا تعجیز کے لیے، یا تذکیر کے لیے، یا ان میں سے کسی ایک کے لیے استعمال ہوگا۔ تو یہ دیکھیے گا وَعَلَى هَذَا، یہاں سے ہم نے پڑھنا ہے نا، وَعَلَى هَذَا، یعنی جو ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ صیغہ افعل کی جو وضع ہے، جو دلالت ہے، وہ کس کے لیے ہے؟ نسبت طلبیہ کے لیے ہے۔ فمدلول حیت الامر، بس جو مدلول ہے حیت امر کا، مدلول یعنی معنی، یعنی موضوعہ اس کا، علیکم السلام، جو موضوعہ ہے، معنی ہے امر کی، حیت کا، ومفادھا ہوا نسبت طلبیہ، وہ کیا ہے؟ نسبت طلب۔ جب آپ کہیں گے افعل تو اس کا معنی کیا ہے؟ نسبت طلبیہ ہے۔ کس کے درمیان؟ متکلم، مخاطب اور مادے کے درمیان۔ وَإِن شِئْتَ فَسَمِّيهَا، اگر آپ کہیں تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں النسبہ البعثیہ، یہ نسبت ہے کس کی؟ کون سی نسبت؟ بعث۔ بعث یعنی کیا ہے؟ وہی طلب ہے، وہ نسبت، ہاں اس کا مترادف ہے، مترادف ہے طلب کا۔ لغرض ابراز جعل المامور بہ، کس غرض کے لیے؟ مامور بہ کو کا اظہار کرنا، قرار دیتے ہوئے، کس میں؟ دیکھیں فی عہدۃ المخاطب، مخاطب کے عہدہ میں۔ جب مولا کہتا ہے افعل، اس کا یا سلے کہتا ہے مولا، یا سم کہتا ہے، یا کہتا ہے اکتب، اس کا معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ مولا چاہتا ہے کہ مخاطب اس کو کیا کرے؟ انجام دے، ہاں طلب کرتا ہے یہ، یعنی جس مادے میں حیت کو استعمال کرتا ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ مولا اس مادے کو مخاطب سے طلب کر رہا ہے۔ مولا کہتا ہے سلے تو اس کا مطلب ہے وہ کیا ہے؟ صلاۃ کو طلب کر رہا ہے۔ کہتا ہے سم تو اس کا مطلب ہے روزے کو طلب کر رہا ہے۔ اگر کہتا ہے اکتب تو اس کا مطلب ہے کتابت کو طلب کر رہا ہے۔ تو اس طرح مختلف مواد میں یہ حیت کس پہ دلالت کرتی ہے؟ نسبت بعثیہ پر، نسبت طلبیہ پر۔ وجعل الداعی فی نفسہ، تفسیر ہے اسی کی، مولا اس صیغے کے ذریعے کیا قرار دیتا ہے؟ مخاطب کے نفس میں طلب کو قرار دیتا ہے، داعی قرار دیتا ہے، یعنی بجائے اس کے، یہ آسانی کے لیے کیا نا مولا نے، یعنی بجائے اس کے کہ اللہ کیا کرتا، ہر ایک بندے پہ ایک جبرائیل نازل کرتا، فرشتہ، اور وہ جب نماز کا ٹائم ہوتا وہ پکڑ کے وہاں مصلی پہ کھڑا کرتا، نماز پڑھ، یہ ویسے ہوتا تو اچھا تھا، پکڑ کے وہاں کھڑا کرتا۔ اللہ نے کیا کیا؟ بجائے کہ خود خارج میں اپنا نمائندہ کھڑا مقرر کرتا، وہ ہر ایک کو نماز کے لیے پکارتا جب نماز کا ٹائم، اس نے آسانی کے لیے کیا کیا؟ صیغے کے لیے، اس کے ذریعے یہ جعل کی، ایک صیغہ جعل کیا، وہ کیا ہے؟ صیغہ افعل۔ جب اس نے کہا قرآن میں ایک دفعہ سلے، تو اس کا مطلب ہے جب یہ ٹائم ہوگا نماز کا، یہ سلے کیا کرے گا؟ دعوت دے گا کہ بھئی اس ٹائم پہ اس نماز کو پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ ایسے ہی سم ہے مثلا ماہ رمضان کی نسبت یا باقی روزوں کی نسبت۔ تو یہ کیا ہے؟ خارج میں فعل کو طلب کرنے کے عوض میں شارع نے اسے کیا قرار دیا ہے؟ ہاں اس کے ذریعے طلب کیا ہے اس نے۔ یہ تفسیر ہے ساری، وجعل الداعی فی نفسہ و تحریک ہی، اس کے ذریعے وہ حرکت دینا چاہتا ہے مکلف کو، وبعثہ نحوہ ما شئت فعبر، جو پسند آئے آپ کو اس سے کیا کریں؟ آپ اسے تعبیر کریں۔ غیر ان حاصل الجعل او الانشاء، ہاں یہ جعل اور انشاء جو ہے، یختلف فیہ الداعی لہ من قبل المتکلم،
ہاں متکلم کی طرف جو دائی ہے وہ مختلف ہوگا، یعنی صیغہ امر کا جو معنی ہے وہ طلب ہے. یہ طلب کبھی تو طلب علی نحو الباس ہے تو کہیں گے وجوب پہ دلالت کرتا ہے، کبھی علی نحو العجز ہے تو عجز پہ دلالت کرے گا. جو متکلم کا مقصود ہوگا اسی پہ کیا کرے گا، یہ دلالت کرے گا. غیر ان الحاظ الجال بالانشاء یختلف فیہ الداعی لہ، متکلم کی طرف جو داعی ہے وہ کیا ہے، مختلف ہو سکتا ہے. فتارتن دیکھیے گا یکون الداعی لہ هو الباس الحقیقی، کبھی اس کا جو داعی ہے یعنی قصد جو ہے وہ کیا ہے، باعث حقیقی ہے. وجعل الداعی فی نفس المخاطب لفعل المامور بہ، اور اس پھر داعی کو کیا قرار دیتا ہے، مخاطب کے نفس میں قرار دیتا ہے تاکہ اسے انجام دے مامور بے کو. فیکون ھذا الانشاء حینئذ مصداقا للبعث والتحریک وجعل الداعی، تو یہ مصداق ہو جائے گا کس کے لیے، باعث کے لیے، حرکت کے لیے. واضح ہے بات، یہ اس فعل کو انجام دینے کے لیے. وَإِن شئت فَقُلْ يَكُونُ مِصْدَاقًا لِلطَّلَب، تو یہ پھر باعث کیا ہو جائے گا، اس طلب کا مصداق ہو جائے گا. لہذا صیغہ امر کا جو معنی ہے وہ طلب ہے، اس طلب کا جو مصداق ہے وہ بے اعتبار الدواعی ہے. جو متکلم کا قصد ہے وہ خارج میں متحقق ہوگا، اگر اس کا قصد اس طلب سے باعث ہے تو خارج میں باعث متحقق، یہ اس کا مصداق ہو جائے گا. اسی طرح باقی معانی ہیں. فَإِنَّ الْمَقْصُودُ واحد، مقصود اس کا کیا ہے، ایک ہے. وہ مقصود کیا ہے جو ایک ہے، وہ طلب ہے. ہاں طلب کے مصادیق مختلف ہو سکتے ہیں، وہ کبھی کیا ہے، باعث ہے معنی اول میں. دوسرا دیکھیے گا وَأُخْرَى يَكُونُ الدَّاعِي لَهُ هُوَ التَّحْدِيدُ، کبھی داعی کیا ہے، اس کا تحدید ہے. طلب کا جو داعی ہے، جو سبب ہے وہ کیا ہے، تحدید ہے، تو علی نحو تحدید ہو جائے گا. فَيَكُونُ مِصْدَاقًا لِلتَّحْدِيدِ وَيَكُونُ تَحْدِيدًا بِالْحَمْلِ الشَّائِعِ، یہ تحدید ہوگا کس کے ذریعے، حمل شائع سے. حمل کی دو قسمیں ہیں نا، حاملہ کی دو نہیں، حمل کی دو. کبھی حمل حمل اولی ہوتا ہے، کبھی حمل حمل شائع، حمل شائع سنائی ہو جائے گا. یہ لہذا کہیں گے صیغہ امر کی وضع جو ہے وہ کس کے لیے ہے، ہنس رہے ہیں حاملہ پہ، کھل کے ہنسیں، خیر ہے. ہاں یہ سب سے یہ مرحلہ گزرتا ہے. وہ جو خاتون ہے وہ تو شادی کے کچھ عرصے بعد حاملہ ہوتی ہے نا، بندہ ہوتے ہی ہو جاتا ہے. وہ گدے والی حالت ہوتی ہے، کبھی پیمپر ہے اس کے اور کبھی ہاتھ میں وہ ہے دیکھا نہیں ابھی یہ کیسے بیچارے. لہذا دیر بالکم، تو کہتے ہیں فَيَكُونُ تَحْدِيدًا بِالْحَمْلِ الشَّائِعِ وَثَالِثَةً يَكُونُ الدَّاعِي لَهُ هُوَ التَّعْجِيزُ، کبھی داعی کیا ہے، اس کا تعجیز ہے. جیسے فَأْتُوا سورۃ من مثلہ جو قرآن کی آیت ہے، اور فَيَكُونُ مِصْدَاقًا لِلتَّعْجِيزِ وَتَعْجِيزًا بِالْحَمْلِ الشَّائِعِ وَهَكَذَا فِي بَاقِي الْمَعَانِي الْمَذْكُورَةِ وَغَيْرِهَا. ایک بات تعجیز حمل شاید برابر ویسے کی مثال کوئی بھی نفر جڑا وہ نہیں مثلا اس کے مقابلے چل سکتا، نہیں آ سکتا. اس جیسی صورت کوئی اصل ہمیں اس سے کوئی مقابلے نہ مقابلے کی بات نہیں. ہمیں یہ ہے جیسے وہ آیت ہم نے پیش کی کل فَأْتُوا، یہ فَأْتُوا میں صیغہ امر ہے نا، کیا ہے دیکھیں آیت کیا ہے، دوبارہ دیکھیں. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اصل میں فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اگر ہم قصد متکلم کو نہ دیکھیں تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھی اس جیسی صورت لانا تمہارے لیے واجب ہے. اگر اس کو کس پہ حمل کرتے ہیں، باس پہ. صیغہ امر ہے، صیغہ امر کا ظہور کس میں ہوتا ہے، وجوب میں. اس کا مطلب ہے اللہ طلب کر رہا ہے کہ سورہ کوثر جیسی ایک تم بھی صورت لاؤ، واجب ہے تمہارا، نہیں لاؤ گے تو عقاب ہوگا. صلے کی طرح اگر اسے سمجھتے ہیں تو، جبکہ یہ معنی نہیں ہے. معنی کیا ہے یہاں پہ، یہاں صیغہ امر عجز پہ دلالت کر رہا ہے. یعنی مقصود متکلم کیا ہے یہاں پہ، صیغہ امر کے ذریعے وہ تم سے عجز کو طلب کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی لاؤ، نہیں لا سکتے تم، کوشش کر کے دیکھو، نہیں لا سکتے تم. آگے ہے نا وَإِن وہ تو اس ہاں، تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہاں اجزا. لہٰذا دیکھیں صیغہ امر کا جو معنی موضوع ہے وہ طلب ہے، وہ نسبت طلبیہ ہے.
ہاں ان کے مصادیق کیا ہیں وہ مختلف عجز سے مراد مطلقاً بشریت و مثلا انبیاء مطلقاً، ہاں انبیاء سمیت، تو انبیاء بھی تو انسان ہیں نا، حتیٰ انبیاء سید الانبیاء حتیٰ سب انسان ہیں، نہیں لا سکتے، کلام الہی ہے۔ کوئی یہاں آئی جی عرب چ کوئی یہاں سے بندے لے نہیں لے کے آیا کوئی، مطلب اپنے دلوں لے لیکن نہیں اپنے دلوں بھی نہیں لے کے آ سکتے، عاجز ہے، کلام الہی ہے۔ وہ ان کا میلہ لگتا تھا نا وہاں پہ بازار میں، عرب میں، مکہ میں، تو جب سورہ کوثر پیش کی گئی مقابلے میں کوئی کلام نہیں لا سکا تھا، پھر کعبہ پہ اسے لٹکایا گیا، پھر جب تک اسلام رہا ہے مقابلے میں کوئی کلام نہیں وہاں پہ جو کہا گیا ہو کہ یہ اس سے بہتر فصیح کلام ہے۔ اس وجہ سے قرآن کو اعجاز اس لیے، چونکہ یہ عرب میں اس وقت جو مشہور و معروف تھا فصاحت و بلاغت تھی، اسے وہ ان کے ہاں ہر زمانے میں ہر نبی کو اس کے اعتبار سے معجزہ دیا گیا نا، پیغمبر کو اس اعتبار سے یہ معجزہ آتا کہ معجزہ فعل اللہ ہوتا ہے، فعل نبی نہیں ہوتا، اللہ عطا کرتا ہے وہ نبی کو، تو اللہ نے پھر اس وجہ سے قرآن نازل کیا پیغمبر پہ کس اعتبار سے؟ فصاحت و بلاغت، تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ کلام اس کی اپنی کلام نہیں ہے، حتیٰ کہ یہ خود ہے، وہ سمجھ گئے لا لا یہ کسی بشر کی کلام نہیں ہے، یہ جو مخلص تھے، جو حقیقت کو پہچاننے والے تھے لوگ، ان کا کسی بشر کی کلام نہیں ہو سکتی، اس کا مطلب ہے کلام الہی، لہذا اللہ ہے کوئی، کیونکہ بشر سے مستحیل ہے ایسی کلام کرے، بشر میں خود پیغمبر بھی تھے نا، پیغمبر کا بھی یہ بھی دعویٰ تھا کہ یہ کلام کیا ہے؟ کلام الہی ہے۔ کہاں آپ لے گئے؟ پڑھنے دو بھائی، کیا ہے پڑھنے ہوتے ہیں۔ وَإِلَٰهُنَا يَتَجَلَّى مَا نُرِيدُ أَن نُوَضِّحَهُ، مصنف نہیں جان چھوڑیں گے، عادت ہے ان کی، مطلب اللہ کے تمام کر چکے ہوئے ہیں، مطلب تمام کر چکے ہوئے ہیں، مزید کہتے ہیں ہم آپ کے لیے کیا کریں گے، اس کی وضاحت کریں گے۔ فَإِنَّ نُرِيدُ أَن نَّقُولَ بِنَصِّ الْعِبَارَةِ، کہتے ہیں نص عبارت کے ذریعے صراحتاً ہم آپ کو اب بتائیں گے، ابھی تک اگر نہیں سمجھے تو اب ہم صراحتاً آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ کیا بتانے جا رہے ہیں؟ ان البعث او التحدید او التعجیز، یہ جو بعث ہے، تحدید ہے، یہ معانی جو ہیں سارے کے سارے او نحوہا لیست ہی معانی لحیت الامر، یہ حیات امر کے معانی نہیں ہیں، حیات امر یعنی افعل کے، یہ معانی نہیں ہیں۔ قد استعملت فی مفاہیمہا، حالانکہ استعمال ہوئے ہیں اس کے مفاہیم میں، لیکن معانی نہیں ہے اس کے، یہ میں نے آتے ہی پہلے کہا ہے کہ جو صیغہ امر ہے افعل، اس کا معنی ہے نسبت طلبیہ، استعمال ان میں سے کسی ایک میں ہوتا ہے، تو کیسے ہوتا ہے؟ من باب المصداق، ابھی جیسے ہم نے کہا مفہوم ہے نسبت طلبیہ صیغہ امر کا، واضح ہے، اور مصداق کیا؟ ان میں سے کوئی ایک ہے، یہ اس کا مصداق ہے۔ کما ظنہ القوم، لا معانی حقیقیہ دیکھیں ولا مجازیہ، نہ یہ حقیقی معانی ہے نہ مجازی، حتی من باب المجاز، بلکہ کیا ہیں وہ جو صیغہ امر کا معنی ہے یہ اس کے مصادیق ہیں، یہ مصادیق ہیں اس کے، واضح ہوگی بات یہ، جیسے ہم کیا کہتے ہیں کلی، کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں جیسے ابیض، یہ ابیض کلی ہے، واضح ہوگی بات یہ، لفظ ابیض بولیں، ابیض کا معنی کیا ہے؟ سفید، یعنی اردو میں اگر آپ کہہ لیں تو، یا ایسا رنگ جو کیا ہے جس سے دیکھ کے انسان کیا ہے وہ سکون محسوس کرے، معنی اگر کریں تو ابیض۔ خارج میں مصادیق ہیں جو موجود ہیں سارے کے سارے، ایسے یہاں کہہ رہے ہیں صیغہ امر کا جو معنی ہے وہ ہے نسبت طلبیہ، ہاں یہ نسبت طلبیہ کا کبھی مصداق باس ہے تو باس پہ دلالت کرے گا، کبھی مصداق کیا ہے وہ تعجیز ہے، کبھی تحدید ہے، کبھی کیا انذار ہے، مختلف جو معانی ہیں ان کے، کبھی دعا بھی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ بل الحق ان المنشا بہا لیسا، دیکھیں الا نسبیت، نسبت طلبیہ، جو منشا ہے اس کا، جو معنی ہے اس کا صیغہ امر کا، بس نسبت طلبی ہے، ہاں نسبت طلبی کا جو وہ معانی ہے مصادیق ہیں وہ ان میں سے کوئی جی ساحل کتاب مولائی حبیبی ساحل الکتاب الا نسبت طلبیہ الخاصہ، وحاظ الانشاء یکون مصداقا، یہ انشاء کیا ہے؟ مصداق، کون سا انشاء؟ نسبت طلبیہ کا، اس کا یہ مصداق ہے۔ لأحد هذه الامور، ان امور میں سے کوئی ایک، کیسے؟ بے اختلاف الدوائی، جیسا اس کا قصد ہوگا متکلم کا ویسا خارج میں مصداق متحقق ہوگا۔
فیکون تارتن بعثا بالحمل الشائع و اخرى تحدیدا بالحمل الشائع وہکذا لا ان هذه المفاہیم مدلولہ للحیا، نہ کہ یہ مفاہیم کیا ہیں مدلول ہیں اس حیت کے لیے، یعنی نہ معنی نہیں ہے اس کے لیے. بس کر دیں یار. ومنشا بہا حتی مفہوم حتی مفہوم البعث، تکرار اتنا ہو گیا نا اب وہ عجیب سا لگ رہا ہے. ہاں تو کہتے ہیں پھر یہ کیوں بعض نے کہا ہے کہ جی امر کا جو معنی ہے وہ بعث ہے، تو کہتے ہیں یہ اسے وہم ہوا ہے مفہوم اور مصداق کے درمیان. مفہوم کو کیا قرار، مصداق کو کیا قرار دیا، مفہوم قرار دے دیا. عنوان کو، معنون کو کیا قرار دے دیا، عنوان قرار دے دیا. یہ منطق پڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، منطقی بیٹھے ہیں آپ سارے. ہم نے وہاں بحث نہیں پڑھی تھی، یہ عنوان اور معنون کی اور مفہوم اور مصداق کی. کہتے ہیں یہ وہم ہوا ہے متوہم سے، اس نے مصداق کو مفہوم قرار دیا اور معنون کو کیا قرار دے دیا، عنوان. نسبت طلبیہ عنوان ہے، یہ اس کے مصادیق ہیں. نسبت طلبیہ مفہوم ہے، معنی ہے، مدلول ہے، جو مرضی کہیں، اور یہ سارے کیا ہیں اس کے مصداق. مصداق کس اعتبار سے ہیں، بیدائی المتکلم، قصد متکلم کے اعتبار سے. دیکھیے گا والاختلاط فی الوہم، کہتے ہیں یہ کیسے اختلاط ہوا وہم میں، بین المفہوم والمصداق، وہ مفہوم اور مصداق. هو الذی جعل اولئک، اس نے اسے وہم میں ڈالا. یظنون ان هذه الامور مفاہیم لحیات الامر، انہوں نے کہا جی یہ امور کیا ہیں، مفاہیم ہیں، حالانکہ یہ مفاہیم نہیں تھے، مفہوم ایک تھا، یہ مصادیق تھے. انہوں نے ان مصادیق کو کیا سمجھ لیا، مفاہیم سمجھ بیٹھے. وقد استعملت فیہا استعمال اللفظ فیما، چونکہ غلطی بلا کہاں سے ہوئی، چونکہ یہ ہمیشہ استعمال اس میں ہوتے ہیں، یہاں سے اصل میں وہم ہوا. کیونکہ جب بھی صیغہ امر آتا ہے، یہ جو نسبت طلبیہ ہے، جو کہ اصل معنی ہے، جو کہ مفہوم ہے، جو مدلول ہے، وہ تو سمجھ نظر ہی نہیں آتا. نظر تو یہ آتے ہیں نا، مصداق آتا ہے تو سمجھنے والے نے یہی سمجھا شاید یہی معنی ہے، حالانکہ یہ معنی نہیں تھے، یہ مصداق تھے. عنوان وہ نسبت طلبیہ تھی. یہاں سے یہ اشتباہ ہوا. اس وجہ سے کہہ رہے ہیں وقد استعملت فیہا استعمال اللفظ فی معناہ حتی اختلافوا فی انہ ایہا المعنی الحقیقی الموضوع. جب کہا یہ سارے معنی ہیں تو پھر حیات امر مشترک ہو گیا، پھر کہا ان میں سے حقیقی کون سا ہے. واضح ہوگی بات. یہاں پھر اختلاف ہو گیا ان کا. جی بعض نے کہا بعض معنی حقیقی ہے باقی مجازی ہے، بعض نے کہا جی تحدید حقیقی ہے باقی مجازی ہے، بعض نے کہا لالا یہ حقیقت مجاز کے باب سے نہیں ہے بلکہ کس سے، اشتراک سے ہیں. یہ سارے حقیقی ہیں اور کسی ایک میں بھی استعمال قرینہ خاصہ کی ضرورت ہے، حالانکہ ایسی ہے ہی نہیں کوئی بحث ان میں. حیات امر کا جو معنی ہے وہ نسبت طلبیہ ہے، یہ مصادیق ہیں علی نحو الحقیقہ، کسی ایک پہ بھی صادق کرتے ہیں. لہذا یہ کوئی حقیقت مجاز کے باب سے نہیں ہے، نہ اشتراک کے باب سے ہیں، بلکہ وہ ایک ہی معنی ہے. اور یہ اسی کے سارے کیا ہیں، مصادیق ہیں بحسب الدوائی، دوائی کے اعتبار سے. واہی والمعنی المجازی. مطلب واضح ہے میرا خیال ہے، اگر کسی کے لیے نہیں واضح تو بتائیں، اس کو واضح کیا جائے، پھر نئی بحث شروع کیا جائے. وہ ان معانی میں سے کسی ایک میں تو طبعاً ہم کہیں گے نا، ہم کہیں گے نسبت، اس کا جو معنی ہے حیات امر کا وہ نسبت طلبیہ ہے. اس کے بعد یہ جو معنی ہے ان میں سے کسی ایک کا استعمال طبعاً اس پہ موقوف ہے، قصد پہ، وہ لازمی ہے، وہ سیاق کلام دلالت کرے گی. جیسے دیکھیں فاتو بصورت من مثلہ، اب سیاق کلام یہاں پہ دلالت کر رہی ہے کہ یہاں مراد کیا ہے، وہ عجز ہے کہ تم نہیں لا سکتے، تو سیاق کلام سے یہ سمجھا جائے گا ان چیزوں کو. جس طرح بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ جو ہے اس میں قرینہ خاصہ کی ضرورت پڑے گی ہمیشہ. جیسے میں نے کہا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہاں صلو سے مراد ارکان مخصوصہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے یہاں بمعنی دعا بھی نہیں ہے، واضح ہے، بلکہ کیا ہے تیسرا معنی ہے صلو کا یہاں پہ درود ہے. اس کی وجہ جو ہے طلب بے معنی، طلب جو وجود کے معنی میں ہوتا ہے، طلب بے معنی وجود کے. کہاں پیچھے کا، پیچھے مادے امر میں ہماری بات مادے میں نہیں ہو رہی، یہاں پر ایک چیز میں تضاد آتا ہے، ہماری بات مادے میں نہیں ہو رہی. مولائی اس میں ویسے ایک تضاد اس لا 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 لا، ہماری بات مادے میں نہیں ہو رہی نا، صیغے میں ہے. وہ بحث اور ہے، یہ بحث اور ہے. وہ بات ہے ہماری امرا میں، الف میم را، حمزہ میم را میں.
یہاں ہماری بات حمزہ میم را میں نہیں ہے بلکہ کس میں ہے؟ افعل میں ہے. تو وہ اور بحث ہے، یہ اور بحث ہے، اس کا اس سے اصلاً کوئی تعلق نہیں ہے. اب کریں بات کیا کرنا چاہتے ہیں. یہ کہتے کہ وہاں پر جو وہاں کو یہاں نہیں لانا. نہیں وہاں کی وہاں وہاں مادے کی بات ہو رہی ہے کہ جب مادہ استعمال ہو امرا، اصلاً افعل کی بات ہی نہیں ہے ہی نہیں، صیغہ امر استعمال ہو یا نہ ہو. وہاں کہہ رہے ہیں لفظ امرا استعمال ہو، یا امرو استعمال ہو، تأمر استعمال ہو، واضح ہے، آمر استعمال ہو، مأمور استعمال ہو. وہ بحث تھی کہ کس پہ دلالت ہے. تمام لفظ امر مادہ یعنی واضح ہوگی بات. یہ یہاں بات کس کی ہو رہی ہے؟ افعل کی بات ہو رہی ہے. نہیں شما اشتباہ کر دیا جائے گا. ڈاکٹر ذاکر نائک سوال کرتے ہیں تو میک بند ہو جاتا ہے. نہیں یہاں ہر کسی کو اختیار ہے سوال کرے، بلکہ اچھا ہوتا ہے سوال کرنا. سوال وہاں پر یہ ساری چیزیں شامل ہوتی پھر اس میں مادہ امر اور اس میں تضاد آ جاتا ہے. نہیں نہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں ہے بات مادہ امر کی، کہ جہاں بھی قرآن و سنت میں مادہ امر استعمال ہوتا ہے تو کیا ہے، وہ ہم بحث مکمل کر چکے. مثلا مولا امر استعمال کرتا ہے، جیسے کہ معمور استعمال کرتا ہے، عامر استعمال کرتا ہے، اسم فاعل لاتا ہے، فعل مضارع یأمر لاتا ہے، مخاطب کا صیغہ تأمر لاتا ہے. واضح ہے. تأمر امر یہ عربی ایسے استعمال کرتے ہیں نا. ہاں تأمر القلب بھی اس طرح کہتے ہیں، جلدی کہتے ہیں وہ تأمر القلب بھی. تو یہ اس کی وہ بحث مکمل کر دی. یہاں بات کس کی ہو رہی ہے؟ دیکھیں بہتر دیکھیں، قرآن و سنت میں یہ دونوں طرح استعمال ہوئے ہیں. یعنی کبھی مولا نے طلب کیا ہے فعل کو مادے کے ذریعے، کبھی طلب کیا ہے فعل کو صیغے کے ذریعے. اس وجہ سے ہم دونوں کی علیحدہ بحث کر رہے ہیں. جب مادے سے طلب کرے تو کیا اس کی ہے، تو ہم بحث مکمل کر دوبارہ تکرار نہیں کر سکتے. جب صیغے کے ذریعے کیا تو کیا اس کی صورت حال ہے. تو ہم نے کہا جب صیغے کے ذریعے طلب کرے تو اس کا معنی نسبت طلبیہ ہے. ہاں اس کے مصادیق یہ کیا ہیں، مختلف ہیں. طلب کے لیے ہے. ہاں پھر اس کے جو مصادیق ہیں وہ ان میں سے کوئی ایک ہے. یعنی مولا جب طلب کرتا ہے کسی شے کو تو وہ طلب کبھی باس ہوگی، کبھی تحدید ہوگی، کبھی تعجیز ہوگی، کبھی تنزیر ہوگی، مختلف موارد ہوں گے اس کے. کسی اور کے لیے کوئی واضح نہیں تو بتائیں. واضح ہوگی بات. یہ آ جائیں اگلی بحث. اختلف الاصولیون فی ظہور صیغۃ الامر. فرق کیجیے گا، وہاں ہماری بحث تھی اب تک صیغہ میں معنی موصولہ کے اعتبار سے. موصولہ کیا ہے؟ ہم نے کہا طلب ہے موصولہ، اس کے مصادیق ان میں سے کوئی ایک ہے. اب ہم بات کریں اس کا ظہور کس میں ہوتا ہے. مطلقاً جب قرآن و سنت میں آئے یہ جو طلب ہے، جو کہ ان میں سے اس کا ظہور کس میں ہوتا ہے، وجوب میں یا استحباب میں. تب یہ فعل مکلف کے اعتبار سے اب بحث آپ کرنے جا رہے ہیں کہ مولا کی طرف سے طلب باس ہے، یہ مکلف کے لیے اس کا انجام دینا علی نحو الالزام ہے یا علی نحو الرخصہ ہے. اگر کہتے ہیں الزام ہے تو اس کا مطلب ہے وجوب، اگر علی نحو الرخصہ ہے تو کہیں گے استحباب ہے. یہ تو یہ اس میں اب یہ ہم بحث کریں گے. اختلف الاصولیون فی ظہور صیغۃ الامر فی الوجوب. اختلاف ہے اصولیوں کا کہ صیغہ امر کا ظہور کیا وجوب میں ہے. وفی کیفیت ہی علی اقوال، اور اس کی کیفیت میں کیا ہیں چند. کس کی کیفیت میں؟ کیفیت ظہور چند اقوال ہیں. والخلاف یشمل صیغۃ افعل وما شابہھا. یہ اختلاف شامل ہے صیغہ افعل کو بھی اور جو بھی افعل کے کیا ہیں مشابہ. کون ہے مشابہ صیغہ افعل کے؟ کبھی ماضی سے بھی ہو سکتا ہے، واضح ہے بات. یہ کبھی مضارع سے بھی ہوتا ہے، واضح ہے. مضارع سے بھی آگے وہ بیان کریں گے ان صیغوں کو. جب مولا کیا ہے صیغہ مضارع استعمال کرے قصد اس سے کس کا کرے، امر کا، تو بحث شامل ہو جائے گی اس کو کیا وجوب پہ دلالت کرتا ہے یا نہیں کرتا. وما بمعناها من صیغ الامر، اور جو بھی کیا ہے صیغہ امر کے کیا ہیں معنی میں ہیں. والاقوال فی المسئلہ کثیرہ، کہتے ہیں اس مسئلہ میں بہت سارے اقوال ہیں. واہمھا قولان، جو اہم ہیں ان میں سے دو قول. پہلا احداہما انہا ظاہرہ فی الوجوب، کہ ظہور کس میں ہے اس کا، وجوب میں ہے. اما لکونہا موضوع لہ، یا تو اس کو اس کے لیے وضع کیا گیا ہے. یہ ظہور میں جو وجوب میں نے نہیں جلائی پہلے چل رہی. اما انہا ظاہرہ فی الوجوب اما لکونہا موضوع لہ،
یا تو اس وجہ سے کہ موضوع ہے وجوب میں، یعنی یہ جو مولا نے کہا تھا صیغہ امر کو وضع کیا گیا ہے نسبت طلبی کے لیے، یہ طلب علی نحو الوجوب کے لیے وضع ہوا ہے، یہ پہلا معنی۔ او من جہت انصراف طلب الی اکمل الافراد، یا دلیل کیا ہے؟ وضع ہے، یا دلیل کیا ہے اس پہ؟ انصراف ہے۔ انصراف یعنی جیسے ہی آپ کے سامنے صیغہ امر آتا ہے مثلا صلی، تو ذہن منصرف کہاں ہوتا ہے؟ اکمل فرد کی طرف، وہ اکمل فرد کیا ہے؟ واجب ہے۔ یعنی مولا قرآن میں آیا ہوا ہے مثلا صلو، جیسے یہ صلی آیا ہے، اب ہمیں شک ہو گیا مادری مطلوب صلی سے وجوب ہے یا استحباب، تو انصراف کہتے ہیں کہاں ہوتا ہے؟ وجوب کی طرف، کیوں؟ چونکہ اعلیٰ فرد ہے، چونکہ اگر مستحب کہتے ہیں تو ممکن ہے مولا کو مطلوب واجب ہو، اگر کہتے ہیں مطلوب واجب ہے تو اس کے تحت استحباب داخل ہو جائے گا، کیونکہ رخصت ضروری نہیں نا، مستحب کا یہ معنی نہیں نا کہ لازمی ہے نہ انجام دیں، رخصت یہ انجام دیں ثواب ہے، نہ دیں کوئی حرج نہیں، اگر انجام دیتے ہیں تو استحباب بدرجہ اولا حاصل ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے کہتے ہیں انصراف کہاں ہوتا ہے؟ اکمل الافراد کی طرف، کیا مورد تکلیف میں ہے نا، احتیاط کا تقاضا یہ ہے، تو ذہن کہاں منصرف ہوتا ہے؟ مورد عبودیت میں، چونکہ مولا کا حکم ہے اور ہم اس کے عبد ہیں، تو چاہیے کہ اس کی اطاعت کی خاطر ذہن منصرف ہوتا ہے حقیقت کی طرف، اور یہ وجوب ہے۔ یہ دوسرا۔ ثانیہما، اس طرح کہیں گے، ہم نے کہا دو قول ہیں، دو میں سے پہلا وجوب ہے، وجوب پہ دو دلیلیں ہیں، یا تو وضع کی وجہ سے یا انصراف کی وجہ سے۔ دوسرا کیا ہے؟ انا حقیقہ فی القدر المشترک بین الوجوب والندب، مشترک ہے کس کے درمیان؟ واجب اور مستحب کے درمیان، وہو اے القدر المشترک مطلق طلب الشامل لہما، جب مولا کہتا ہے صلی تو اس کا مراد یہ ہے، دونوں مراد ہیں، واجب بھی مستحب بھی، پھر معین کیسے کریں گے؟ قرینہ خاصہ کے ذریعے، من دون ان تکون ظاہرہ فی احداہما، دو میں سے کسی ایک میں بھی ظہور کیا ہے؟ نہیں، دلیل کے ذریعے معین کریں گے، واضح ہوگی بات یہ ہے کہ پہلے معنی کی بنا پہ معین ہے کہ واجب ہے، انہوں نے اس پہ دو وجہ سے کہا، یا تو موضوع ہونے کی وجہ سے یا انصراف، دوسرے میں کہا نا یہ کیا ہے؟ دونوں کو شامل ہے، وجوب اور استحباب دونوں کو، استحباب دونوں کو شامل ہے، تو معین کیسے کریں گے؟ پھر قرینہ خاصہ سے۔ کل انشاءاللہ یہاں سے بے ذکر کریں گے مصنف کا نظریہ، والحمدللہ رب العالمین۔